بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 6 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب ہونی چاہیے جو ہمارا مین ریسورس ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ریسورس پیک جو آپ کو مشق حل کرنے میں بہت مدد دے گا، اور آپ کی چھٹیوں کے کام کے لیے اور کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، کلاس 6 کی اردو کی کتاب میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہمارے پہلے سبق یعنی حمد کا تیسرا حصہ ہے، جس میں ہم مشق اور اس سے متعلق کچھ سوالات کو حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں پہلے سوال کی طرف، جو کہ ہے در ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ تو آپ نے ان سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں، لیکن اس سے پہلے پیارے بچوں یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے پوری حمد جو ہم نے کل پڑھی تھی، اور کافی تفصیل سے ہم نے اس کی تشریح بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور ان اشعار کے مقصد بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، اور مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتائے تھے، اور آپ کو اس حمد کا مقصد بھی آپ کو بتایا تھا، مرکزی خیال بھی آپ کو بتایا تھا۔ تو بچوں، آپ ایک مرتبہ اس لیکچر کو دوبارہ سن لیں اور اس حمد کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، تو آپ کے لیے یقیناً یہ سوال کوئی مشکل نہیں ہوں گے۔ تو چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ آپ نے یہ سوال اپنی کاپی میں حل کرنے ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ اس میں کچھ نہ کچھ مدد ضرور کر لوں گا۔ پہلا سوال دیکھیں، پہلا سوال کیا ہے؟ حمد میں موجود مظاہر فطرت کی فہرست بنائیں۔ مظاہر فطرت یعنی فطرت کے مناظر، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں آپ کی فطرت میں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس حمد کو آپ نے دیکھ لینا ہے، حمد، اور آپ نے ایک ایک شعر کو غور سے پڑھنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کون کون سی چیزوں کو، یعنی مظاہر فطرت میں سے کون کون سی چیزیں آپ کو اس میں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ خدا ہی ہے زمین، اب دیکھیں یہ زمین، آسمان، موسم۔ اسی طرح جب آپ ان اشعار کو پڑھیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت سے مظاہر فطرت آپ کو نظر آ جائیں گے۔ آپ نے ان کی فہرست بنانی ہے، اور فہرست بنا کر نمبر 1 2 3 4 5 6 نمبر شمار کے ساتھ آپ نے چیزیں اس میں لکھ لینی ہے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی کوئی سی نعمت بیان کریں جسے دیکھ کر آپ کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون کون سی نعمتیں دی ہیں، وہ چاہے اس حمد میں ہو یا نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا، آپ کو ہاتھ دیے، آپ کو آنکھیں دی، آپ کو زبان دی، آپ کو کان دیے، آپ کو ناک دی، آپ بھاگ سکتے ہیں، آپ دوڑ سکتے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سونگھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، آپ چیز کو پکڑ سکتے ہیں، آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں، آپ کے والدین دیے ہیں، ماں باپ دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں، گھر دیا ہے، آسمان، سورج، زمین اور پرندے، اور آپ کو بہت سی نعمتیں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ نے ان پہ غور کرنا ہے، اور کسی ایک نعمت کو آپ نے، یا 2 کو یا 3 کو، جو نعمت آپ سمجھتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو آپ نے بیان کرنا ہے کہ مجھے اللہ کی یہ نعمت بہت پسند ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس کا دل میں شکر ادا کرتا ہوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے اس نعمت کے بارے میں لکھ لینا ہے، اور ہر بچے نے خود سوچنا ہے کہ کون سی نعمت ایسی ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آیا وہ ایمان کی نعمت ہے، آیا وہ علم کی، یا کوئی اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں، جو بھی آپ کو نعمت لگتا ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت جسے دیکھ کر آپ کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں، وہ نعمت آپ نے لکھ لینی ہے۔ کتنا پیارا سوال ہے۔ سوال نمبر 3 کی طرف آئیں۔ رات اور دن کی تبدیلی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے دکھائی دیتی ہے؟ یہ ہم نے آپ کو ہم نے بتا چکے ہیں، اور آپ اس کو اچھی طرح سمجھ بھی چکے ہیں۔ اور سوال نمبر 4 کیا ہے؟ اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے کا مفہوم واضح کریں۔ اور اس پہ میں نے کافی تفصیل سے آپ کو بتا دیا تھا، اور میں نے آپ کو اسکول کی مثال بھی دی تھی نا؟ شاباش۔ تو بچوں، یہ آپ نے
مختصر سے سوال ہیں اور مختصر آپ نے اس کے جواب دینے ہیں اور یہ آپ نے اپنی کاپی میں خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ سوال بھی حمد کے بارے میں ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں سوال میں خود بھی لکھا ہوا ہے کہ حمد کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو کالی یا نیلی روشنائی سے بھریں۔ یہ آپ کے سامنے سوالات 1، 2، 3، 4 اور 5۔ آپ نے ان 5 سوالات کے جوابات ان میں تلاش کرنے ہیں اور جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جواب درست ہے اس کے خانے کو، اس دائرے کو آپ نے بھر دینا ہے۔ مثلا پہلا سوال میں حل کر دیتا ہوں، اعمال کے بدلے انسان کو ملتے ہیں کیا؟ رویے، درجے، علوم یا انعام۔ اور یاد رکھیں یہ جواب آپ نے حمد کو مد نظر رکھتے ہوئے دینے ہیں، لہذا حمد میں کیا لکھا ہوا تھا؟ بڑے درجے، تو آپ نے اس کو بھر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ خالق، اس کا معنی ہے رزق دینے والا، طاقت دینے والا، تخلیق کرنے والا یا صبر کرنے والا؟ جی، رزق دینے والا نہیں، طاقت دینے والا نہیں، صبر کرنے والا نہیں، یہ ہے اس کا درست جواب۔ اسی طرح سوال نمبر 3، 4 اور 5 کو بھی آپ نے حل کرنا ہے۔ اور چلتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف، اور آپ کو ایک بہت مزے کا گھر کا کام دیتے ہیں، اشعار کی تشریح کرنی ہے آپ نے۔ اشعار کی تشریح کیوں؟ آپ کے حاصل تعلم نمبر 6 میں یہ لکھا ہوا تھا نا، تو آپ نے ان اشعار کو پڑھنا ہے۔ تاروں میں چمک دمک تیری ہے، جو رات میں ہے کڑک تیری ہے، اے باعث رونق گلستاں، شاخوں میں مہک چہک تیری ہے۔ آپ نے ان اشعار کو غور سے پڑھنا ہے اور آپ نے ان کی تشریح یہاں پر کر دینی ہے، اور اسی طرح کرنی ہے جو میں نے آپ کو حمد کی مکمل تشریح کر کے بتائی۔ پہلے تو آپ مشکل الفاظ کو آپ لغت میں دیکھیں گے، کڑک، باعث رونق، گلستاں، مہک، چہک۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھنے، اور یہ لفظ ہے رعد، آپ اس طرح مشکل الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کریں گے، اور پھر آپ کو جب مشکل الفاظ کے معنی سامنے آ جائیں گے تو آپ کے لیے اشعار کی تشریح کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو آپ نے یہ گھر کا کام بھی ضرور کرنا ہے۔ امید ہے بچوں آج کا سبق آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔